جی آر بلوچ صاحب، آغاز میں آپ سے کر لیتی ہوں، اور سر سب سے اہم سوال، اور وہ سوال جو زبان زد عام ہے، ہر کوئی اس سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ہے، جو ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل اب حل ہونے کے بالکل کنارے پر ہے، سر کیا وجہ ہے کہ اتنی تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اور جب لگتا ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز، نئی شرائط سامنے آ جاتی ہیں اور تعطل کا شکار ہو جاتی ہے یہ؟ جی تھینک یو. دیکھیے واقعی ہم بہت پر امید تھے کہ گزشتہ فرائیڈے کو یا جب میسیجز آ رہے واشنگٹن سے، جے ڈی وینس نے کہا کہ یس وی آر آلموسٹ دیئر، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا یا اٹس آلریڈی ریڈی، دیٹ جسٹ وانٹ ٹو ہیو اے میٹنگ ان دی سچویشن روم اینڈ ہوپ فلی ایوری تھنگ ول بی اوکے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس پہ بہت ساری کوئی سبسٹینشل جو رپورٹس آ رہی ہیں ایران کی طرف سے بھی اور باقی بھی انڈیپینڈنٹ سے، کہ کچھ ایسی تبدیلیاں لائی گئی ہیں ٹیکسٹ میں جو کہ اپیرنٹلی ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلیاں جان بوجھ کے لگائی گئی ہیں تاکہ یہ ایران قبول نہ کرے اور کرائسس بڑھتا رہے، یا واقعی دس از دیئر آبجیکٹو، جو وہ جنگ میں نہیں جیت سکے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ کر رہے ہیں. دونوں ہی حالات میں یہ ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ سائٹڈنس ہوگی، ان اسٹیٹسمن لائک ہوگا، اور اس میں جو اصل میں جو بو آتی ہے وہ سازش کی آتی ہے، اسپوائلرز کی آتی ہے اور بلیک میل کی آتی ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے یہاں ایسٹ میں، ویسٹ والے، کہ اس وقت ٹرمپ کی جو ڈیسیژن ایٹ لیسٹ ایز فار ایز پیس ان دا مڈل ایسٹ جو ابھی گلف میں ہے، وہ مکمل نتنیاہو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب جب یہ ڈیلیما ہو کہ ایک سپر پاور کی مہار ایک چھوٹا سا ملک، کسی انفیکٹ کارلسن، وہ جو ایک بہت بڑا امریکن اینالسٹ بھی ہے اور پہلے کام بھی کیا اس نے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کا بڑا وہ ٹرمپ کا بڑا وہ سپورٹر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ اٹ از انتھنکیبل 350 ملین والی پاور ایک 8 ملین اسمال لٹل ٹائنی جو نظر بھی نہیں آتی بڑے گلوب پہ، اس کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے. لیکن اس کی وجوہات ہے کہ وہ اتنے امبیڈڈ ہیں انٹو دا یو ایس ڈیسیژن میکنگ سسٹم، چاہے وہ سی آئی ہو، چاہے وہ کانگریس ہو یا پینٹاگون، they are the ones who tell them what to do. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیریئر صاحب، آپ نے بصیرت کی بات کی، یہی سوال میں غلام رسول بلوچ صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گی. بلوچ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بصیرت کس میں ہے، یہ کیپیسٹی کس میں ہے کہ یہ معاملے کو حل کرائے؟ اور سر آپ سے یہ بھی میں سمجھنا اور جاننا چاہوں گی کہ ہم امریکہ کی تو بات کر رہے ہیں لیکن ہم ایران کی بھی بات کرنا چاہیں گے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے سنجیدگی مکمل طور پر شو ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو انٹرنل معاملات ہیں ایران کے، وہ بھی خبریں ایسی ہیں کہ کچھ خراب نظر آ رہے ہیں. جیسے ایرانی صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سپریم لیڈر کے دفتر کو اپنا استعفیٰ بھی بھجوا دیا تھا کیونکہ کچھ پاسداران انقلاب کے ساتھ معاملات بہتر نہیں چل رہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ اصل میں نے شاید پہلے آپ کے بھی اس پہ کہا ہوگا کہ یہ صرف جنگ دو فوجوں کے درمیان نہیں تھی، یہ جنگ دو آئیڈیالوجیز کے درمیان ہے، یہ اسٹیٹ اسٹرکچر کے درمیان، یہ جنگ دو ورلڈ ویوز کے درمیان ہے. تو وہ ہمیں آپ کو بار بار نظر آئے گی، چاہے وہ بیٹھے ہو نیگوشیشن ٹیبل پہ یا وہ جنگ کے میدان میں ایک دوسرے کو کر رہے ہوں مات یا نہ مات کر رہے ہوں. تو اس وقت ایشو یہ ہے کہ امریکہ کو ہم پہلے ٹیکل کر لیتے ہیں. 2 منٹ دیجیے گا مجھے، پھر میں ایران پہ آتا ہوں. جی پلیز سر. کہ امریکہ کی پالیسی جو ایران پہ اس وقت جنگ ہوئی ہے، وہ وی نو اٹ، امریکنس نے کنسیڈ کیا ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول. یہ انسٹیگیشن آف ٹرمپ کو انسٹیگیٹ کیا ہے یہ نتنیاہو نے. اور انفیکٹ ایک فاکس میں انٹرویو تھا کل یا پرسوں مسٹر ٹرمپ کا کہ یس اٹ واز اے مسٹیک ٹو گو اینڈ فائٹ ایران. وہ کہہ چکے، کنسیڈ کر چکے کہ یہ ایک غلط جنگ تھی، اٹ واز رانگ. اب ایران کا جہاں تک تعلق ہے، یس اپیرنٹلی وہ یونٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو سپرا اسٹرکچر تھا، بڑا جو اس کے اوپر تھا، وہ بڑے رہبر کے جانے کے بعد اور وہ پوری
तकरीबन 24 या 29 जो टॉप लीडरशिप के शहादत के बाद डेफिनेटली देयर इज अ कंफ्यूजन कि किससे पूछा जाए, हु विल वील्ड दैट मॉरल अथॉरिटी. मुज्तबा खमेनाई यस, बट अभी तक वो चूंकि मुकम्मल तौर पे ऑपरेटिव नहीं है या कम्युनिकेशन नहीं हो सकता या फिजिकली करीब नहीं हो सकते, लिहाजा देयर इज दिस जुमूद, देयर इज एन इनर्शिया ऑफ डिसीजंस इन ईरान, एंड ऑब्वियसली there is a chain for not taking decisions in Washington, and that chain goes up to Tel Aviv. इससे बढ़ के बंदा क्या कहे.